اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام. معجل فرجہم. ہماری جو بحث تھی حلقہ ثانیہ میں وہ چل رہی ہے مسلک تعہد، مسلک اعتبار، ان میں ہماری بحث چل رہی تھی. مسلک تعہد میں تھی کہ لفظ اور اس کے معنی کے درمیان جو دلالت ہے، جو علاقہ ہے، وہ علاقہ کون سا ہے. تو اس میں آتا ہے کہ علاقہ سببیہ ذاتیہ مثلا یا سببیہ واقعہ. اس طرح ہم اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں جو گزر چکی ہیں، اور یہ بھی بتایا مثلا کہ مسلک اعتبار کے لحاظ سے دلالت تصوریہ پائی جاتی ہے صرف اور صرف، اور مسلک تعہد کے اعتبار سے دلالت تصدیقیہ مستنبطہ، ایسی دلالت تصدیقیہ جو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، اسے دلالت تصوریہ کو. یہ سب نے اس وقت بتایا یعنی مسلک اعتبار اور مسلک تعہد باتیں بیان ہو چکی. اور پھر مسلک تعہد پہ جو اعتراض ہوا وہ بھی ہم نے ایک، اور دوسرا اعتراض بھی ہم نے. آج ہم اس سے آگے بڑھے اور تحقیق یہ ہے کہ وضع جو ہے وہ قانون تکوینی کی بنیادوں پر ذہن بشری میں آتی ہے، پیدا ہوتی ہے. یعنی وضع کیا کرتی ہے؟ جو وضع ہے، جو وضع ہے اس کا وہ کیا کرتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون تکوینی بنیاد پر ذہن بشری میں وہ اپنا عمل کو انجام دیتی ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی دو چیزیں آپس میں مرتبط ہوں، انسان کے تصور میں جب دو چیزوں میں ارتباط پایا جائے تو اس میں ارتباط معطل ہو جاتا ہے. جب ان میں سے کسی ایک کا تصور کیا جائے تو دوسرے کا تصور جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے. یعنی قانون تکوینی ذہن بشری کیا ہے کہ اگر دو چیزیں ذکر کی جائیں تو اگر ایک کا ذکر کر دیں تو دوسرا جو ہے وہ ذہن میں اس کا ارتباط جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور یہ ارتباط جو ہے کبھی افوی طور پر حاصل ہو جاتا ہے. افوی یعنی بغیر کسی غور و خوض کے، بغیر کسی یعنی بہت زیادہ اس کے یعنی توجہ کے. جیسے ایک انسان شیر کی آواز کو سنے تو فوراً متوجہ کدھر ہوگا؟ کیا سمجھے گا؟ ذہن میں اس کے کیا آئے گا کہ یہاں شیر ہے. ہر انسان کسی شیر کی آواز کو سنے تو ذہن میں اس کے کیا آئے گا؟ تصور کیا پیدا ہوگا کہ یہاں شیر ہے، یعنی شیر تصور جو ہے وہ آ جائے گا، اس کی صورت آ جائے گی. تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے تقارن طبیعی کا، کہ جو مقرر ہوتا ہے انسان ہمیشہ دیکھتا ہے، اکثر دیکھتا ہے جب شیر کی آواز ہوتی ہے تو وہاں شیر ہوتا ہے. یعنی جو افوی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی اشیاء، ایسی دو چیزوں کے درمیان ارتباط کا پیدا ہونا کہ جن میں کی زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ روزانہ ایسا ہوتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے.
ایک انسان نے آواز سنی شیر کی تو فوراً اس کے ذہن میں شیر آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بارہا اس چیز کو دیکھ چکا ہے، سن چکا ہے. یہ آواز اور شیر میں ربط کسی نے پیدا کیا، یہ طبیعی متقرر ہے. کیا ہے؟ یعنی بار بار اس چیز کا ایسے ہونا، یعنی جب یہ آواز آئی تو گویا وہاں شیر بول رہا، شیر ہے. تو ایسا ہوتا ہے، تبھی ہے، فطری ہے، بار بار یہ مقرر ہو رہا ہے. اور دوسرے یہ چیز حاصل ہوتی ہے مثلا واضح کی عنایت سے، جو بس کرتا ہے اس کے وجہ سے جو ہے حاصل ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ لفظ اور معنی کے درمیان، یعنی ایک لفظ اور اس کے معنی خاص کے درمیان ارتباط پیدا ہوتا ہے. جیسے کوئی لفظ بولا انسان نے فوراً ذہن میں اس کے معنی آئیں گے، خاص معنی کا تصور ہو جائے گا انسان کے ذہن میں، یعنی منتقل ہو جائے گا لفظ سننے سے تصور معنی کی طرف اس کا ذہن. جیسے انسان لفظ سنے گا صحیح تو اس کا ذہن کی طرف منتقل ہو جائے گا معنی کے تصور کی طرف. تو گویا دو چیزیں ہیں جو ارتباط پیدا کرتی ہیں، ایک تقارن طبیعی ایک مقرر، یعنی کسی چیز کا بار بار طبیعی طور پر مقرر ہونا، ایسا ہے نہیں. دوسرے واضح وضع کرنا، واضح جو ہے وہ اس کو واضح کرنا ہے، وقت پر یہ چیز آتی ہے. تحقیق کیا ہے؟ تحقیق میں بتانا چاہ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں کہ کیا تحقیق میں کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ وضع ذہن بشری میں قائم ہوتی ہے قانون تکوینی کے اعتبار سے. کیا وضع جو ہے وہ قائم ہوتی ہے ذہن بشری میں قانون تکوینی کے اعتبار سے. صحیح، وہ کیا ہے قانون تکوینی؟ یعنی جب بھی دو چیزیں مرتبط ہوں گی انسان کے تصور میں اور انہیں ایک بات ارتباط معطل پایا جائے تو اب ہو جائے گا اس میں ایک کا تصور دوسرے کے تصور کو دعوت دے گا. صحیح، یہ ہے وہ قانون تکوینی کہ جب انسان کے ذہن میں دو چیزوں کے درمیان ارتباط پایا جائے تو پھر حالت یہ ہوگی کہ اس میں ایک کا تصور دوسرے کے تصور کو دعوت دے گا. ایک تصور ہوتی دوسرے تصور آئے گا. اب کیا ہے یہ تصور، یہ ربط جو ہے، یہ ربط کبھی حاصل ہو جاتا ہے صورت عفویہ میں، یعنی بغیر کسی زیادہ غور و خوض کے خود بخود یعنی چیز پیدا ہونے لگتی ہے. جیسے شیر کی آواز سننے سے، راڑ سننے سے تصور ہو جاتا ہے جس کا شیر کا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ کیسے حاصل ہوا؟ کہ یہ حاصل ہوا ہے تقارن طبیعی متقرر کی وجہ سے. یہ حاصل ہوا کہ تقارن پایا جا رہا ہے ان دونوں درمیان، قربت پائی جا رہی ہے، یہ ایک ساتھ ہیں دونوں، یعنی شیر اور اس کی آواز طبیعی طور پر
یہ تقارن پایا جاتا ہے، یعنی جب آواز سنائی دے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مثلا رویت الاسد شیر دکھائی دے، یعنی اسد یعنی آواز جو ہے اس سے جیسی آواز آئے انسان سنے فوراً ذہن میں اسد آ جائے گا. اور کبھی یہ ایک تو حاصل ہوتی ہے کس سے تقابل طبیعی مطلب، دوسرے واضح کی وجہ سے کہ واضح نے لفظ کو وضع کیا ہے تو ان کے درمیان جو ہے وہ ارتباط پایا جاتا ہے. اور جب کسی ایک لفظ کو یعنی سنا تو فوراً سامع کے ذہن میں جو اس کے معنی ہیں جن کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ لفظ وہ ذہن میں آ جائیں گے. تحقیق اور ابھی یہ تحقیق بیان کر رہے ہیں ان الوضع يقوم على اساس قانون تبیین ذہن بشری. وضع یقوم على اساس قائم ہوتی ہے قانون تکوینی کی بنیاد پر. کہاں پر ہوتی ہے؟ ذہن بشری کی بنیاد پر ہوتی ہے قانون تکوینی کی بنیاد پر. اب یہ ہے کہ قانون تکوین کیا ہے؟ قانون انه كلما ارتبط شيئا کہ جب بھی مرتبط ہو چیزیں، جب بھی دو چیزیں ارتباط پایا جائے. جب بھی دو چیزوں میں ارتباط آ جائے انسان کے ذہن میں تصور دعوت دینے والا دوسرے کے تصور، ایک تصور دوسرے سب کو دعوت دے گا. یعنی ایک تصور ہوتی ہے دوسرے کا تصور. جیسے پہلے صدیقوں کے دوستوں کے بارے میں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں مثلا، تو اگر کوئی انسان کسی وقت میں ایک کو دیکھے دوسرے نہ دیکھے تو جب ایک کو دیکھے گا تو فوراً ذہن میں دوسرا آئے گا. صحیح. یا کوئی ایسا حادثہ پیدا ہو جائے، کسی شہر میں گیا، وہاں جانے کے بعد کوئی ایک یاد رکھنے والا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو جب بھی اس شہر کا نام آئے گا فوراً وہ حادثہ یاد آ جائے گا، یہ وہ قصہ وہ بات جو بھی معاملہ تھا وہ یاد آ جائے گا. تو ارتباط پایا جاتا ہے. یہ صحیح ہے. تو اسی طریقے سے کہ ان میں یہ قانون کیا ہے بشری، جب دو چیزوں میں یا دو چیزوں میں ارتباط پایا جائے تصور انسان میں ارتباط معتد، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا اس منزل تک بات پہنچ جائے گی کہ ان میں ایک کا تصور دوسرے کے تصور کو دعوت دے گا. کہ ایک کا تصور دوسرے کے تصور کو دعوت دے گا. بین تصورین دو تصوروں کے ربط، دو تصور درمیان یہ ربط
ابھی تو ایک اب دو تصوروں کے درمیان حاصل ہو جاتا ہے بس صورت افعیہ، یعنی بغیر کسی توجہ کے، بغیر کسی اور خوص کے بہت زیادہ ربط بین سماع الزائر و تصور الاسد، یہ ربط پیدا ہو جائے شریف دہاڑ اور خود شیر دنیا اس کی آواز اور شیر دنیا آپ کو سنا فوراً شیر جو ہے دماغ میں آ جائے التي بها الواضح، جو واضح ہے اس کی وجہ سے ذہن میں آتا ہے، کبھی افوی طور پر آ جاتا ہے اور کبھی واضح کی عنایت کی پورے لفظ اور تصور معنی مخصوص، معنی مخصوص کے درمیان فی ذہن لوگوں کے ذہن بس ذہن منتقل ہو جاتے ہیں یا ذہن آ جاتا ہے لفظ جیسے لفظ نا فوراً معنی تصور آ جائے گا. اور اعتبار جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، جس پہ ہم نے بحث کی ہے، یعنی مسئلہ کے اعتبار کہاں فی الاحتمال ثانی دوسرے احتمال میں لیس الا ریقۃ، وہ نہیں ہے مگر صرف اور صرف وہ طریقہ جس کو واضح استعمال کرتا ہے، وضع کرتا ہے وہ کسی لفظ کو تو اس کے لیے خاص معنی کو وضع کرتا ہے. صحیح ہے. تو جو عنایت الا طریقۃ استعمال ہوا، مگر وہ طریقہ جو استعمال کرتا ہے واضح کرنے والا جب لفظ کو وہ وضع کرتا ہے تو اس کے معنی خاص بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی خاص کو وضع کرتا ہے. اس لفظ کو پیدا کرنے کے لیے اور خاص کام جو آتا ہے لفظ اور معنی کی صورت کے درمیان کہاں سے آتا ہے، یعنی واضح جو ہے اس چیز کو انجام دیتا ہے. جب وہ وضع کرتا ہے کسی لفظ کو تو وہ جو ہے وہ لیس الا طریقۃ استعمال الفاظ نہیں ہے، متقاد جو واضح استعمال کرتا ہے کس چیز میں، ربط کو پیدا کرنے میں. کہاں ربط میں، یعنی قرن مخصوص لفظ وہ کیا ہے، وہ قرن مخصوص ہے لفظ اور صورت معنی ان کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، اس طریقے سے لفظ معنی کے درمیان مسئلہ کے اعتبار ہوا صحیح، لہذا مسئلہ کے اعتبار جو ہے وہ الاعتبار ہوا صحیح. شہید کے نزدیک رضوان اللہ تعالی ان کے نزدیک وہ مسئلہ کے اعتبار جو ہے
وہ صحیح ہے. ولیکن بہذا المعنی، لیکن بہذا المعنی، لیکن اعتبار اس معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس طرح کہنا صحیح ہے کہ آ جائے کیسے اس طرح قرن مخصوص، بدل ہے وہ قرن مخصوص ہے. قرن ہے مخصوص، قرن ہے ایسے ہی ہے. اس طرح سے یہ مسئلہ کے اعتبار کہ بس جو ہے وہ قرن مخصوص ہے تصور لفظ اور تصور معنی کے درمیان تاکید کے ساتھ تتبع حال رسالت دوسرے معنی سے دوسرے میں آ جائے تو کیا ہوئے اللہ نے حبیل عقید کرنے مخصوص ہے بن حبیل عقید اور تاکہ ایک کا ذہن میں آنا دوسرے کو ذہن میں آنے کا سبب بن جائے یا ایک کے ذہن میں آنے سے دوسرا ذہن میں آ جائے. وَمِنْ ہونا اور اس چیز ہم پہچان بین حمید کی تصور لفظ اور تصور معنی درمیان تاکہ ایک ذہن میں آنا دوسرے ذہن کا سبب بن جائے ذہن میں آ جائے. وَمِنْ ہونا ان الوضع کہ وضع جو ہے وہ سبب نہیں ہے وضع جو ہے وہ سبب نہیں بنے گا مگر دلالت تصوریہ کے لیے. اس طریقے سے ہم کیا سمجھے کہ وضع جو ہے وہ سبب دلالت اس لیے جو بحث تھی کافی دیر سے کافی دروس پڑھے تو کیا جو ہے سبب نہیں ہے مگر یہ دلالت دلالت تصدیق اولا اور دلالت تصدیقیہ ثانیہ فمن شاءہما ظہور حالی کیا ہے ظہور حالی ہے یعنی ظہور حالی یعنی جو چیز اس وقت ظاہر ہو رہی ہے اس حال کے اعتبار سے بس کلام سیاق کلام ہے للباز یعنی دلالت تصوریہ تو کیا ہو رہی ہے اسے اس کا سبب کیا بن رہا ہے وہ سبب کیا بن رہا ہے دلالت تصوریہ. جو دو یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں تصدیق اولا اور تصدیق ثانیہ یہ پیدا ہو رہی ہے ظہور حالی اور سیاق کلام سے للباز نہ کہ وضع سے. ان کا جو منشا ہے وہ سیاق کلام اور ظہور حالی ہے بس سے دلالت تصدیق اولا اور ثانیہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. مسئلے کی کتاب میں کیا بتایا تھا کہ وہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں دلالت تصدیقیہ کو ایسی دلالت تصدیقیہ جو اپنے ضمن میں دلالت تصدیقیہ جو اپنے ضمن میں دلالت تصوریہ کو لیے ہوئے ہو. لیکن
یہ کہہ رہے ہیں کہ دلالت تصدیق اولا اور ثانیہ کا وضع سے کوئی تعلق نہیں ہے، وضع میں ایسا نہیں ہوتا.